نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تفرج بعنا هموم حوادث الاختیار وتمحو بعنا ذنوب وجودنا بماء سماء القربۃ حیث لا حیث ولا عین ولا بین ولا کیف ولا جہت ولا قرار۔ حاضرین کرام اور ناظرین محترم، اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم گلشن راز پر بات کر رہے ہیں، اور دوسرا کوسچن جو ہے وہ ہمارا موضوع بحث ہے۔ پچھلی نشست میں ہم نے اس پر کچھ گفتگو کی تھی، اور جو جواب ہے دوسرے کوسچن کا اس کا کچھ حصہ ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ یہ جو دوسرا سوال ہے یہ بہت ہی اہم ہے اس حوالے سے، چونکہ گلشن راز جو ہے حضرت محمود شبستری کی تصنیف، اس کا بنیادی موضوع جو ہے وہ ہے معرفت کا سفر، سلوک کا سفر، اور اس سفر کے اندر جو رول ہے فکر کا، اللہ کی طرف سے جو ہمیں ایک استعداد ودیت ہوئی ہے فکر کی، اس کا جو رول ہے اس کو یہ پوری کی پوری کتاب ڈسکس کرتی ہے۔ تو پہلے سوال میں جہاں ہم نے فکر کو ڈیفائن کر لیا، اور حضرت محمود شبستری نے ہمیں یہ بتایا کہ فکر کہتے اس کو ہیں کہ آپ باطل سے حق کی طرف چل پڑیں، باطل سے حق کی طرف سفر کریں۔ جب باطل سے حق کی طرف سفر شروع ہوا تو اگلا معاملہ یہ ہے کہ اب اس سفر میں ہم نے فکر کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے، فکر کی کون سی کار فرمائی اطاعت کے زمرے میں آتی ہے اور کون سی کار فرمائی گناہ کے زمرے میں آتی ہے۔ یہ کوسچن چونکہ ایک لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک محوری کوسچن بن جاتا ہے پوری کتاب کا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت محمود شبستری نے اس کوسچن کو بہت زیادہ توجہ دی ہے اس کتاب کے اندر، اور کم و بیش 176 اشعار اس سوال کے جواب میں آپ نے لے کے آئے ہیں۔ اب دیکھیں کہ پورے جو گلشن راز کے اشعار ہیں وہ 1008 اشعار ہیں، ان میں سے 176 اشعار جو ہیں وہ 15 سوالات میں سے ایک سوال کو جب وہ دے رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس کوسچن کو بہت اہم سمجھا ہے، اور اس کی تفصیلات کو بہت میکسیمم حد تک کور کرنے کی آپ نے کوشش فرمائی ہے۔ ایک اور امتیاز اس جواب کا یہ ہے کہ جب آپ اس جواب کی تفصیلات بیان فرماتے ہیں تو جواب کی تفصیلات بیان فرمانے کے بعد آپ نے اس میں 3 تمثیلیں دی ہیں، 3 مثالیں دی ہیں، 3 ایگزامپلز دی ہیں ہماری ڈے ٹو ڈے لائف میں سے، ہمارے دائیں بائیں جو حقائق ہیں، کائنات کے مظاہر ہیں، ان کو اٹھایا، اور 3 مثالیں جو ہیں وہ آپ اس کے اندر لے کے آئے ہیں، اور ان 3 مثالوں کے ساتھ 4 قاعدے بھی دیے ہیں، 4 اصول بھی دیے ہیں کہ ہم نے فکر کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ تو یہ 3 مثالیں اور 4 اصول مل کے یہ 176 اشعار بن جاتے ہیں، اور یہ 176 اشعار اس پورے کے پورے کوسچن کو، اس کے جواب کو کور کرتے ہیں۔ پچھلی نشست میں ہم نے جو گفتگو کی تھی وہ یہ تھی کہ جواب کیا ہے، اور اس کے بعد پہلی مثال جو حضرت محمود شبستری نے دی ہے اس مثال کے اوپر ہم نے بات کی تھی۔ تو 1-2 جملے 3 میں ذرا اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ وہ ہمارا ایک کنیکشن پورے کے پورے جواب کے ساتھ موجود رہے۔ جواب میں جب یہ سوال اٹھایا گیا کہ شرط راہ یعنی سلوک کے راستے کے لیے کون سی فکر جو ہے وہ شرط راہ ہے، اور کب فکر گناہ بن جاتی ہے اور کب اطاعت بنتی ہے، تو آپ نے اس کے جواب میں ہمیں یہ ارشاد فرمایا کہ جب ذات کے اندر فکر کی جائے، غور و فکر کیا جائے تو یہ درست نہیں ہے، یہ گناہ کے زمرے میں آئے گا، اور صفات اور اللہ کی آیات میں فکر کرنا جو ہے یہ اطاعت کے زمرے میں آئے گا، اور یہ سوئے منزل لے کے جائے گا، یہ ہمیں حق کا نشان دے گا، حق کی معرفت دے گا۔ اچھا، اب یہ کیوں ایسے ضروری ہے، کیوں بتایا گیا کہ ذات حق منزل ہونے کے باوجود آپ غور و فکر جو ہے اپنا سارا تفکر صفات میں کریں، اس کی وضاحت انہوں نے ایک مثال سے کی ہے۔ مثال میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب آپ سورج کو دیکھنا چاہیں تو آپ براہ راست نہیں دیکھ سکتے، آپ کی آنکھیں چندیا جائیں گی، اور اگر آپ زیادہ مشقت کریں گے تو آپ کی بینائی متاثر ہو سکتی ہے۔ آپ کیا کریں گے، آپ اس کا عکس کہیں دیکھیں گے، تو جب عکس دیکھیں گے تو پھر آپ اس کے مشاہدے تک پہنچ سکتے ہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد پھر عالم کی انہوں نے مثال دی کہ عدم ایک آئینہ ہے جس میں پوری کی پوری کائنات، یہ جو عالم ہے یہ ایک عکس ہے، اس عکس کی ایک آنکھ ہے، وہ آنکھ انسان ہے، اس آنکھ کے اندر ایک نور ہے، وہ نور حق کا نور ہے۔ تو اب جب دیکھتا ہے
عکس کے اندر انسان دیکھتا ہے تو جب وہ اس جس آنکھ کے ذریعے سے دیکھتا ہے وہ وہی آنکھ ہے جس کو اس نے دیکھنا ہوتا ہے. تو گویا ایک یہاں سے وہ آ کے اس کو کنیکٹ کرتے ہیں حدیث قرب نوافل کے ساتھ کہ جب بندہ نوافل کی کثرت کے ذریعے سے اللہ کی قربت کو پانے لگتا ہے، اللہ کی قربت کی طرف بڑھتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو انعام یہ ملتا ہے کہ وہ اس کے ہاتھ، کان، آنکھیں بن جاتا ہے جن سے وہ پکڑتا ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے. تو یہ ایک مثال آپ لے کے آئے ہیں جس مثال کے اندر انہوں نے اس چیز کو ایکسپلین کیا ہے. اس کے بعد پھر دوسری مثال لے کے آتے ہیں جس مثال میں انہوں نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ کائنات کی کثرت میں فی الاصل وحدت موجود ہے اور ہم نے کثرت کے اندر اس وحدت کا مشاہدہ کرنا ہے. اب اس کثرت کے اندر وحدت کے مشاہدے میں جو چیز حائل ہے وہ ہمارا وہم تعین ہے، یعنی ہم پرائمیریلی ایک وہم کا شکار ہیں. اس وہم کی وجہ سے ہم کثرت کو مستقل سمجھتے ہیں اور ایک مستقل وصف کے طور پہ، مستقل حقیقت کے طور پہ لے کے چلتے ہیں، اور اس کے اندر جو وحدت ہے جس کا اظہار جا بجا موجود ہے اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور اس کے مشاہدے سے محروم رہ جاتے ہیں. تو اس دوسری مثال کے اندر آپ نے اس نقطے کی وضاحت کی ہے. اس کے بعد پھر ایک قاعدہ، ایک اصول بیان کرتے ہیں کہ تلاش مجاہدہ کرنا چاہیے اور مجاہدہ کیوں ضروری ہے. اس کے بعد پھر ایک اور قاعدہ بیان کرتے ہیں جس میں وہ اس کائنات کو بھی اللہ کی ایک کتاب ہی قرار دیتے ہیں اور اس کی ایک مناسبت قائم کرتے ہیں، مطابقت قائم کرتے ہیں قرآن مجید کے ساتھ، کہ جس طرح قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، منزل تک لے جانے والی کتاب ہے، اس کائنات کے اندر غور و فکر بھی اور اس کائنات کا حقیقی مشاہدہ بھی ہمیں ذات حق تک لے کے آتا ہے اور ذات حق کی معرفت عطا کرتا ہے. اس کے بعد پھر ایک اور قاعدہ لے کے آتے ہیں کہ اس آفاق کے اندر ہم نے فکر کیسے کرنی ہے. پھر ایک مثال اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ کائنات کے اندر وحدت کس طرح کار فرمائے، اور پھر آخر میں چوتھا قاعدہ کہ انفس کے اندر جو ہم نے فکر کیسے کرنی ہے. تو یہ جو 8 مراحل ہیں، ان 8 مراحل کے اندر آ کے جواب مکمل ہوتا ہے. یعنی اس میں کچھ مثالیں ہیں، 3 مثالیں آپ بیان فرما رہے ہیں، اور 3 مثالیں بیان کرنے کے ساتھ ساتھ 4 اصول بھی بیان فرما رہے ہیں جس سے اس راستے کا مسافر اس تصور کو جو جواب کی صورت میں اسے ملا کہ فکر کیا ہے، کب فکر اطاعت ہے، اور صفات کے اندر، اللہ کی صفات کے اندر فکر کرنا کیسے معرفت تک لے کے جاتا ہے. اس اصول کو سمجھنے کے بعد، اس نقطے کو سمجھنے کے بعد سالک راہ اس نقطے پہ عمل پیرا بھی ہو سکے اور اس نقطے کو اپنا حال بھی بنا سکے، اس نقطے کے حقائق سے بھی آگاہ ہو سکے. تو یہ ایک امتیاز ہے گلشن راز کا کہ یہ پرائمریلی ایک یک وقت ایک فکری واضحیت، ایک کلیئرٹی دینے والی کتاب بھی ہے، اور اس فکری کلیئرٹی کو، اس فکری واضحیت کو، اس شرح صدر کو عمل میں ڈالنے والی کتاب بھی ہے کہ اس کو ہم عمل میں کس طرح سے لا سکتے ہیں. تو پہلی مثال تو ہم پہلے اس پہ بات کر چکے تھے. اب ہم آتے ہیں دوسری جو مثال ہے اس کی طرف. اس میں حضرت کیا بیان کرتے ہیں؟ دوسری مثال کا عنوان کیا ہے، اس کا مضمون کیا ہے کہ یہ عالم جو ہے، یہ کائنات جو ہمیں کثرت پر مبنی نظر آتی ہے، فی الاصل اس میں وحدت کار فرما ہے. یعنی جب بھی آپ اس کثرت پہ غور کریں گے تو اس کے اندر پنہا وحدت آپ پہ کھل جائے گی اور آپ کو اس کے اندر وحدت کا نظارہ ہوگا، وحدت کا مشاہدہ ہوگا. حضرت محمود شبستری فرماتے ہیں کہ جہاں سر بسر آئین میداں بہر یک ذرہ ذرہ صد مہر تاباں، کہ یہ جو کائنات ہے، جب آپ اس کائنات پہ غور کرتے ہیں تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری کائنات، اس کو ایک آئینے کی طرح سمجھو، اور اس کے ہر ذرے کے اندر سینکڑوں مہر تاباں ہیں، سینکڑوں خورشید ہیں جو ہر ذرے کے اندر پنہاں ہیں، ہر ذرے کے اندر موجود ہیں. اگر یک قطرہ را دل بر شگافی بروں آئے دازاں صد بحر صافی، یعنی اگر ایک قطرے کا دل بھی چیریں تو اس قطرے سے سینکڑوں سمندر برآمد ہوں گے. بہر جزوے ز خاک ار بنگری راست ہزار آدم اندر و ہوی داست، اگر تو
اس کائنات کے اندر خاک کے ایک ایک ذرے کا مشاہدہ کرے، ایک ایک ذرے کو کھول کے دیکھے، تو اس کے اندر تجھے ہزاروں آدم جو ہیں وہ ان کا تجھے مشاہدہ ہوگا، تمہیں اس کے اندر ہزاروں آدم نظر آئیں گے۔ اچھا، اب یہ کائنات کے ہر حصے کا اس طرح بیان کرتے کرتے کہ ہر حصے کے اندر کس طرح وحدت میں کثرت اور کثرت میں وحدت کا منظر ہے، اب آ جاتے ہیں کائنات کے اس حصے پہ جو اس وحدت اور کثرت کے مشاہدے کا سب سے بڑا مرکز ہے، سب سے بڑا مظہر ہے، سب سے بڑا مخزن ہے اور سب سے بڑا محبت ہے۔ یعنی اس کائنات کا وہ حصہ جہاں پہ کثرت اور جو وحدت ہے وہ اپنے پورے کمالات کے ساتھ جلوہ گر ہو سکتی ہے، اور جہاں پہ اس کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے وہ کیا ہے، اس کا ذکر کرتے فرماتے ہیں کہ درون بلکہ اس سے پہلے درون حب آئے حب صد خرمن آمد جہان در دل یک ارزن آمد، کہ اگر ایک بیج کو بھی دیکھیں تو اس میں کتنی فصلیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں اور کتنے پھل ہیں، کتنے کثرت میں پھل ہیں جو ایک بیج سے نمودار ہوتے ہیں۔ یعنی وحدت اور کثرت کا رب بیان کرتے کرتے اس اہم مظہر پہ آتے ہیں، فرماتے ہیں بدیں خردی کے آمد حبائے دل خدا وند دو عالم راست منزل، کہ یہ ایک چھوٹا سا جو ایک ذرہ ہے، ایک چھوٹا سا وجود ہے جس کو دل کہتے ہیں، اس کی شان یہ ہے کہ اس کے یہ اللہ رب العزت کی جلوہ گاہ ہے، اللہ رب العزت کی جو کی تجلیات کا مرکز ہے۔ یعنی یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ مظہر ہے جس کے اندر ذات حق کا مشاہدہ بدرجہ کمال و تمام کیا جا سکتا ہے، ہو سکتا ہے۔ تو اب دل کی جو مرکزیت ہے وہ حضرت محمود شاہ بستری یہاں ارشاد فرما رہے ہیں، اور صوفیاء کے ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ دل کی اہمیت کو ہر بڑے صاحب نظر نے، ہر بڑے صاحب معرفت نے بیان کیا ہے کہ جتنا ہمارا ظاہر کا جو کمال ہے، باطن کا کمال ہے، وہ جس چیز پہ منحصر ہے، جس پہ انحصار کرتا ہے، وہ دل ہے۔ حدیث پاک بھی ہے کہ انسان کے وجود کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، جب تک وہ درست رہتا ہے تو پورا بدن درست رہتا ہے، اور جب اس کے اندر نقص پیدا ہوتا ہے، کوئی فساد پیدا ہوتا ہے، تو پورے بدن کے اندر فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ الا وحی القلب، اور یہ دل ہے۔ تو اس دل کی اہمیت کو اور اس کے جلوہ گاہ حق ہونے کو صوفیاء نے مختلف پیرایوں سے، مختلف انداز سے بیان کیا ہے۔ دل کے اسی کردار کو بیان کرتے ہوئے علامہ نے حضرت اقبال نے بہت پیاری اور بڑی معنی خیز باتیں ارشاد فرمائی ہیں، جس طرح آپ نے فرمایا کہ دل کیا ہے، اس کی مستی و قوت کہاں سے ہے، کیوں اس کی ایک نگاہ الٹتی ہے تخت قے، اور پھر فرماتے ہیں کہ کیوں اس کی زندگی سے ہے اقوام میں حیات، کیوں اس کے واردات بدلتے ہیں پے بپے۔ یعنی یہ دل ایک اسرار کا گنجینہ شے ہے، اس کے اندر ایسی طاقت ہے، اس کے اندر ایسی قوت ہے کہ یہ تخت قے کو الٹ دیتی ہے، اور اس کی واردات کے اندر اتنا انقلاب ہے، اتنی تیزی ہے، اتنی تبدیلی ہے، اتنا اس واردات اتنی پے بپے آگے بڑھتی ہیں کہ انسانی عقل جو ہے اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ تو یعنی اللہ رب العزت نے اس وجود کے اندر، انسان کے اندر، یہ ایک اسرار کا مرکز رکھ دیا ہے، ایک اسرار کا گنجینہ رکھ دیا ہے، ایک اسرار کا خزینہ رکھ دیا ہے کہ جو اپنے اعتدال کے ذریعے سے انسان کو اس قابل بنا دیتا ہے کہ وہ عالم ظاہر اور عالم باطن میں کمالات کو حاصل کر سکے، اور ذات حق کی جلوہ گاہ ہونے کے ناطے اپنے کمالات کو ظاہر کرتا ہے، تو بندے کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ ذات حق کی معرفت حاصل کر سکے اور ذات حق کے قرب سے بہرہ ہو سکے۔ دل کی انہی جو گونا گوں اس کی خصوصیات ہیں، اس کے اسرار ہیں۔ حضرت علامہ نے ایک بڑا پیارا علامہ کا ایک قطع ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ من اے دانشوراں در پیچ و تابم خرد را
فہم ایمان محال است چساں در مشت خاک تن زند دل کہ دل دشت غزالان خیال است. فرماتے ہیں کہ مجھے ہے صاحبان عقل و بصیرت یہ نقطہ سمجھ نہیں آ رہا، اس نقطے کی وضاحت بڑی مشکل ہے کہ مٹی کے اس وجود کے اندر کس طرح سے اللہ رب العزت نے دل کو رکھ دیا ہے، اور دل کس طرح سے سراپا زندگی بن کے مٹی کے اس پیکر کے اندر موجود ہے، اور اس کے اندر کس طرح، یعنی اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک صحرا ہو اور اس میں طرح طرح کے جو ہرن ہیں وہ چوکڑیاں بڑھ رہے ہوں، گھوم پھر رہے ہوں. تو خیالات کی مثال ایک صحرا کے اندر، ایک جنگل کے اندر پھرنے والے ہرنوں کی سی ہے، اور وہ یہ خیالات انسان کے دل کے اندر کہاں سے آتے ہیں، کس طرح سے جو ہے وہ اپنے اظہارات کرتے ہیں اور کس طرح اپنی کیفیات کو اس کے اوپر مرتب کرتے چلے جاتے ہیں. یعنی ظاہر ہے اس کا تعلق کسی ایسے عالم سے ہے جو یہ مادی عالم کا مسکن نہیں ہے. یہ کیونکہ اگر یہ اس کا کوئی ربط نظر نہیں آتا اس مادی وجود کے ساتھ، یہ بالکل ایک اس کی کیفیات غیر مادی ہیں، ماورائی ہیں، ما بعد الطبعی ہیں، اس عالم سے بالا ہیں. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ دل ایک لنکیج رکھتا ہے اس عالم کے ساتھ جو عالم مادیت سے ماورا ہے. تو گویا یہ وہ واسطہ ہے، وہ وسیلہ ہے، یہ وہ مرکز ہے جس کے ذریعے سے ہم اس عالم سے رسائی حاصل کر سکتے ہیں جو بالعموم مادیت سے ماورا ہے، مادیت سے آگے ہے، مادیت سے پرے ہے. تو اب اس دل کی مرکزیت کو بیان کرنے کے بعد کہ خداوند دو عالم راست منزل کہ ذات حق کی جلوگاہ یہ دل ہے، پھر آگے اس دل کی جو مختلف صفات ہیں ان کو بیان کرتے ہیں کہ کس طرح سے یہ دل وحدت و کثرت اور ذات حق کی مختلف جلوہ آرائیوں کو اپنے اندر کنٹین کیے ہوئے ہے، اپنے اندر یہ اس کو لے کے آگے چل رہا ہے. فرماتے ہیں کہ در او در جمع گشتہ ہر دو عالم گہے ابلیس گردد گاہ آدم، کہ یہ دل ایک ایسی شے ہے کہ اس میں ہر دو عالم جمع ہیں. اچھا، اب جب ان کا ظہور ہوتا ہے، ہر دو عالم کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو پازیٹیوٹی ہے یا جو نیگیٹیوٹی ہے، ہر طرح کے اوصاف ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دل میں جمع ہیں. ان کا ظہور جب ہوتا ہے کبھی جلال کی صفات کی صورت میں ہوتا ہے، کبھی جمال کی صفات کی صورت میں ہوتا ہے، کبھی وہ ابلیس کے جو مظہر امور ہیں اس کی جو کار فرمایاں ہیں اس صورت میں ہو رہا ہے، کبھی آدم کے جو اعمال حسنہ ہیں اور اعلیٰ کمالات ہیں ان کی صورت میں ہو رہا ہے. یعنی ایک مجمع التضادات، ایک مظاہر ہیں جو ہمیں دل کے اندر نظر آتے ہیں. اچھا، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ببی عالم ہما در ہم سرشتہ ملک در دیو و شیطان در فرشتہ، کہ آپ اس عالم کو دیکھیں یہاں کس طرح سے متضاد چیزیں آپس میں ملی ہوئی ہیں، آپس میں جڑی ہوئی ہیں کہ یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، کہ کبھی تو وہ زندہ کو مردہ سے ظہور بخش رہا ہوتا ہے اور کبھی مردہ کو زندہ سے ظہور بخش رہا ہوتا ہے. یعنی کبھی خیر شر سے برآمد ہو رہا ہوتا ہے اور کبھی شر خیر سے برآمد ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ جو ایک اس کائنات کا ایک پر اسرار معاملہ ہے، اس کی ساری جو تفصیلات کھلتی چلی جاتی ہیں جب ہم دل کی حقیقت پہ غور کرتے ہیں. اور اس میں یہ ایک بڑا اہم نقطہ کہ خیر و شر اور جو جلال و جمال کا ظہور ایک مرکز سے ہونا. اچھا، اب دیکھیں کہ جب بھی خیر و شر کی بحث اور گفتگو ہوتی ہے، جتنے بھی اس پہ مباحث ہیں وہ مباحث کہیں نہ کہیں جا کے تضادات پہ ختم ہوتے ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو تصور ہے صوفیاء کا، جو پرائمریلی ان کے مشاہدات پر مبنی ہے، ان کی کیفیات پر مبنی ہے اور ان کے کشف و شہود پر مبنی ہے، یہ ہمیں اس انڈرسٹینڈنگ کی طرف لے کے جاتا ہے جہاں پہ بالآخر
اس معاملے میں کوئی تضادات باقی نہیں بچتے۔ حضرت علامہ نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے، جیسے انہوں نے ریکنسٹرکشن میں لکھا ہے کہ یہ جو خیر و شر کا معاملہ ہے، گڈ اینڈ ایول دو اپوزٹس مسٹ فال ود ان دا سیم ہول، جب ہم دیکھتے ہیں کہ خیر و شر اگرچہ ایک دوسرے کے برعکس حقیقتیں ہیں، لیکن یہ ایک ہی کل کا کوئی نہ کوئی، اس کی کوئی نہ کوئی ڈائمینشن یا کوئی نہ کوئی جہت جو ہے اس کے طور پہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ اچھا، پیام مشرق میں علامہ نے اس بات کو بڑے ہی ایک نادر انداز سے بیان کیا۔ علامہ کہتے ہیں کہ چے گویم نقطۂ زشت و نکو چیست، زباں لرزت کے معنی پیچدار است، بروں از شاخ بینی خار و گرہ، درون او نہ گل پیدا نہ خار است۔ فرماتے ہیں یہ جو خیر و شر ہے اس کے بارے میں کیا کہوں، یہ بہت ہی پیچیدہ نقطہ ہے، اس کو جب بیان کرنے لگتے ہیں تو زبان لرزنے لگتی ہے۔ جب آپ شاخ گل کو دیکھتے ہیں تو شاخ گل کے باہر آپ کو پھول الگ نظر آتا ہے، خار الگ نظر آتا ہے، لیکن جب شاخ گل کے اندر دیکھتے ہیں تو وہاں پہ نہ امتیاز پھول کا ہے اور نہ امتیاز خار کا ہے، کانٹے کا ہے، وہاں پہ یہ کوئی امتیاز موجود نہیں ہے۔ تو اب یعنی یہ جو تصور ہے کہ یہ ایک وحدت کا تصور جو ہے کہ جب تعینات میں چیزیں آتی ہیں تو پھر اس کے اوپر احکام کا کہ مرتب ہونے کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ تو حضرت محمود شبستری قلب انسانی کی، دل کی اس ندرت کو اور مظاہر کے جامع ہونے کو بائیں طور بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو مختلف انو اور بو کا لمو حقائق ہیں یہ ہمیں نظر آتے ہیں انسانی قلب کے اندر کہ وہ کس طرح سے متنوع ہوتے ہوئے ایک وحدت کی اساس پر مبنی ہوتے ہوئے ایک کثرت کے ساتھ اور اختلاف کے ساتھ ظہور پذیر ہوتے ہیں اور ہمارے سامنے مرحلہ بر مرحلہ آتے چلے جاتے ہیں۔ اب حضرت محمود شبستری اگلا جو نقطہ بیان فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ بہم جمع آمدہ چون نقطۂ حال ہمہ دور زماں روز و ماہ و سال، کہ یہ جو وقت کی تمیز ہے جس میں حال ہے، مستقبل ہے، ماضی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ قلب کے اندر یہ سارے کا سارا ایک نقطۂ حال کے اندر مرتکز ہو جاتا ہے، ایک نقطۂ حال کے اندر یہ سارے کا سارا موجود ہوتا ہے۔ اچھا، اب نقطۂ حال کے اندر موجود ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قلب کو ایک ایسی صلاحیت میسر ہے کہ وہ زمان کی اس تقسیم سے بالا تر ہو کر بھی اس سارے متفرق زمان کو ایک وحدت کے طور پہ متصور کر سکتا ہے، ایک وحدت کے طور پہ اس کا ملاحظہ و مشاہدہ کر سکتا ہے۔ اس کو بہت مزید اگر ہم سمپلیفائی کر کے بیان کرنا چاہیں تو یہاں ہمیں حضرت علامہ سے مدد ملتی ہے، جہاں انہوں نے انسانی شعور کی جو فنکشننگ ہے اس کو بیان کرتے ہوئے اس کی دو جہات کو بیان کیا ہے کہ انسانی شعور جو ہے، انسانی فکر جو ہے، اس کی ایک جہت وہ ہے جو زمان کو تقسیم کر کے دیکھتی ہے، یعنی وہ ہماری ایک جس کو علامہ نے ایفیشنٹ سیلف کہا ہے، فعال انا کہا ہے، شعور کا فعالی حصہ کہا ہے، کہ جب تک وہ زمان کو تقسیم نہ کر لے مختلف حصوں میں وہ اس کا شعور حاصل نہیں کر سکتا۔ لیکن اس کے ساتھ انسانی شعور کی ایک اور جہت بھی ہے جس کو انہوں نے انائے بصیر کہا ہے، اپریشیٹو سیلف کہا ہے، کہ وہ اس زمانے کو، وقت کی رو کو ماضی، حال اور مستقبل کی تمیز اور تفریق اور تقسیم کے بغیر ایک وحدت کے طور پہ دیکھ سکتا ہے، جس میں سارے زمانے ایک آن میں جمع ہوتے ہیں اور ایک وحدت کے طور پہ اس کے سامنے آتے ہیں۔ اچھا، اب ان دونوں کے فرق کو بیان کرتے ہوئے علامہ نے ریکنسٹرکشن میں جو بات کہی ہے اس کو میں یہاں ذرا دہرانا چاہوں گا۔ علامہ کہتے ہیں اٹ اپیئرز دیٹ دی ٹائم آف دی اپریشیٹو سیلف از اے سنگل ناؤ وچ دی ایفیشینٹ سیلف
in its traffic with the world of space pulverizes into a series of nodes like pearl beads in a thread. یعنی فرماتے ہیں کہ انسانی شعور کا جو بصیر حصہ ہے، جو حقائق کو ایک وحدت کے طور پہ تصور کرنے اور دیکھنے کی استعداد رکھتا ہے، وہ پورے زمانے کو ایک آن کے طور پہ لے رہا ہوتا ہے. لیکن انسانی شعور کا وہ حصہ جو مادی دنیا سے متعلق ہے، جو مادی دنیا کے مشاہدات پہ اپنا انحصار کرتا ہے اور ہماری زندگی کی ترتیب کو مرتب کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے اپنی سہولت کے لیے؟ اس زمانے کو مختلف آنات میں، مختلف لمحوں میں، مختلف نوز میں تقسیم کر دیتا ہے، جس طرح ایک داغے کے اندر مختلف موتی پروئے ہوتے ہیں. تو حضرت محمود شبستی فرما رہے ہیں کہ ہم جمع آمدہ چو نقطۂ حال ہمہ دور زماں روز و ماہ و سال، کہ اس قلب کے اندر اس ایک نقطۂ حال ہے جس میں سارے زمانے جمع ہیں اور ایک آن واحد کے طور پہ وہ ان کا مشاہدہ کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے. اچھا، اس کے بعد پھر کائنات کی طرف لوٹتے ہیں. فرماتے ہیں کہ ہر یک نقطہ ازیں دور مسلسل ہزاراں دور می گردد مشکل. فرماتے ہیں کہ اس نقطے سے دور مسلسل میں ہم دیکھتے ہیں کہ پوری کائنات موجود ہے، اور ہر دور سے ہر کئی ہزار نئے ادوار جو ہیں وہ جنم لے رہے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں. یعنی ایک نقطے سے کئی کثرتیں جو ہیں وہ ظہور میں آ رہی ہیں، وجود میں آ رہی ہیں. جی ہر نقطہ چو دور گشتہ دائر ہم او مرکز ہم او دور در دور سائر. فرماتے ہیں کہ جب ہر نقطے سے ایک نیا دور پیدا ہوتا ہے، ایک نیا سرکل جنم لیتا ہے، اس سے ایک نیا سرکل جنم لیتا ہے، تو ہر سرکل جو ہے، ہر جو دور ہے وہ یک وقت مرکز بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کسی اور دور کا مرکز بھی ہے، خود کسی مرکز کا دور بھی ہے. تو یعنی ایک ایسا ربط ہے کائنات کے اندر کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ پہ کثرت کا کوئی بھی مظہر ہے وہ کسی نہ کسی بنیادی وحدت کی طرف رجوع کرتا ہوا نظر آتا ہے. یعنی جس بھی آپ کائنات کی شے کو دیکھیں گے، کل فی فلک یسبحون، وہ ایک فلک کے اندر، ایک دور کے اندر متحرک ہے. اچھا، اب وہ جس دور کے اندر متحرک ہے وہ دور کسی اور دور کا مرکز ہے، لیکن جب آپ اسی سفر کو آگے چلتے ہیں تو چلتے چلتے آپ ایک ایسے مرکز تک جا پہنچتے ہیں، ایک ایسے نقطے تک جا پہنچتے ہیں جو بنیادی طور پہ وحدت کی طرف اشارہ کرتا ہے، وحدت کی طرف جو ہے وہ ہمیں رہنمائی کر رہا ہوتا ہے. اگر یک ذرہ را برگیری از جائے خلل یابد ہما عالم سرا پائے. اچھا، اب یہ جتنے بھی ہیں، یہ جو ادوار ہیں کائنات کے، ان کا متعین ایک مقام ہے. ایک ذرہ بھی اگر یہ ادھر ادھر ہو جائیں تو پورے کا پورا کائنات کا نظام جو خلل اختلال میں چلا جائے، اس میں خلل پیدا ہو جائے. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اللہ کا مقرر کیا وہ اندازہ ہے جس کے اوپر کائنات کی ہر شے دائر ہے، سائر ہے، رواں دواں ہے، حرکت میں ہے. اور یہ رواں دواں ہونا اور کائنات کی ہر شے کا حرکت میں ہونا، یہ ایک مستقل حدود اور تعین کے اندر ہے، اور اس حدود اور تعین کے اندر اس کا ہونا ہی کائنات کے نظام کا اپنی حال پہ قائم رہنے کی بنیاد ہے. فرماتے ہیں کہ ہما سرگشتہ و یک جزو از ایشاں برو نہ پہ جو ہے متعین ہے، اپنی اپنی جگہ پہ قائم ہے، اور وہ اپنی حد سے ایک ذرہ برابر آگے پیچھے نہیں ہوتی. تعین ہر یکیرا کردہ محبوس بجزویت یہ کلی گشتہ مایوس. فرماتے ہیں کہ تعین نے ہر ایک کو اپنی جگہ پہ بند کر رکھا ہے، اور اس جس مایوس ہو گئی ہے، یعنی اس نے کل سے اپنا رخ پھیر لیا ہے، اور اس تعین کے اندر محبوس ہونے کی وجہ سے وہ کل سے
محجوب ہو گئی ہے، کل سے دور چلی گئی ہے۔ یہ جتنی تفصیلات حضرت محمود شبستری نے بیان فرمائی ہیں، مختلف مثالیں دے کے بیان فرمائی ہیں، یعنی دیکھیں کہ جس مظہر کا ذکر کیا ہے، فرمایا ہے کہ وہ ہر کائنات کا مظہر اپنے اندر ان گنت مظاہر کا حامل ہے، اور پھر قلب پہ آ گئے ہیں، دل پہ آ گئے ہیں، اور دل کو جلوہ گاہ ذات بتایا ہے، اور کائنات کے تمام مظاہر کی کثرت اور وحدت کے جو رشتے ہیں ان کی گتھیوں کے سلجھنے کا جو مرکز ہے وہ دل کو بتایا ہے۔ کس طرح دل زمان کی کثرت کو ایک آن وحدت کے طور پہ ملاحظہ کر سکتا ہے، اس کو بتایا ہے، اور پھر کائنات کی ہر چیز کے اپنے اپنے دائرے کے اندر متحرک ہونے اور اپنے دائرے میں متحرک ہوتے ہوئے ایک مرکز وحدت کے حامل اور مرکز وحدت کی طرف راجع ہونے کو بیان فرمانے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس کے اندر جو تعین ہے، اب اس تعین کی ایک پازیٹیو ڈائمنشن ہے اور ایک نیگیٹو ڈائمنشن ہے۔ پازیٹیو ڈائمنشن کیا ہے؟ یہ تعین ہے تو نظام کائنات قائم ہے، اگر یہ تعین ٹوٹ جائے تو نظام کائنات اختلال کا شکار ہو جائے۔ اور اس کی نیگیٹو ڈائمنشن کیا ہے کہ اس تعین کے اندر پابند ہو جانے کی وجہ سے جزویت کو کائنات کے ہر مظہر نے اپنا اول آخر سمجھ لیا ہے اور وہ کل سے محجوب ہو گیا ہے، کل سے دور ہو گیا ہے۔ اچھا، اس کو بیان فرمانے کے بعد آگے فرماتے ہیں کہ ہما از ذات خود پیوستہ آگاہ و از وہ اپنی ذات سے پیوستہ ہوتے ہوئے ذات حق کی طرف جو ہے گامزن ہے، اور اس کے اندر حق کی آگہی کی استعداد اور حق کی آگہی کی توفیق موجود ہے۔ یعنی جتنا کوئی اپنی ذات کی حقیقت پہ غور کرے گا، اپنی ذات سے آگہی پاتا جائے گا، اتنا اس کا سفر حق کی درگاہ کی طرف بڑھتا چلا جائے گا۔ گویا یہ جو تعین ہے اور تعین کی قید ہے، یہ قید جب اس کی حقیقت انسان پہ کھلتی ہے تو وہ حقیقت کا کھلنا انسان کو اس وہم سے نکال کے اس اصل کی طرف لے جاتا ہے جو ذات حق کی معرفت کا حامل ہے۔ اب یہاں علامہ کے میں ایک دو ریفرنس دینا چاہوں گا۔ علامہ فرماتے ہیں کہ کرا جوئی چرا در پیچ اتابی، کہ او پیدا است تو زیر نقابی، تو کس کو ڈھونڈ رہا ہے اور کیوں پیچ اتاب میں ہے، کیوں پریشان ہے؟ تو جس ذات حق کو ڈھونڈ رہا ہے وہ بالکل واضح ہے، حجاب میں تو خود ہے، حجاب میں تو خود ہے، کہ او پیدا است تو زیر نقابی، تلاش او کنی جز خود نہ بینی، تلاش خود کنی جز او نہ یابی۔ جب تو اس کو ڈھونڈے گا تو اپنے سوا کسی کو نہیں پائے گا، اور اگر اپنی حقیقت کا تو عارف ہوگا تو ذات حق کے علاوہ تجھے کوئی نہیں ملے گا۔ تو اب حضرت محمود شبستری فرما رہے ہیں ہما از ذات تے خود پیوستہ آگاہ وز آن جا راہ بردہ تاب درگاہ، یعنی کائنات کی ہر شے اپنی ذات کے ساتھ پیوستہ ہوتے ہوئے، اس تعین کے اندر رہتے ہوئے بھی حق کی آگاہی سے خالی نہیں ہے۔ جتنا وہ اپنی حقیقت کا عارف ہوتا جائے گا، اتنا وہ سوئے درگاہ حق بڑھتا چلا جائے گا، اور کائنات کی ہر شے بھی اس کے لیے ذات حق کے مشاہدے کی سبیل بنتی چلی جائے گی۔ بزیر پردہ ہر ذرہ پنہا جمال جاں فضائے روح جانا، کائنات کے جس ذرے کو بھی اٹھا کے دیکھیں، جس ذرے کو بھی دیکھیں، وہ جمال حق ہی کا مظہر ہوگا۔ یعنی انجام کار وہ آپ کو ذات حق ہی دکھا رہا ہوگا۔ یعنی اس پوری تمثیل کے اندر جس نقطے پہ حضرت محمود شبستری توجہ فرما رہے ہیں اور جس کی وضاحت فرما رہے ہیں وہ یہ ہے، یہ کائنات مظہر کثرت ہوتے ہوئے بھی اس کائنات کا ہر ذرہ اپنی حقیقت کے لحاظ سے ذات حق کی جمال آرائی کو جو ہے وہ نمایاں کر رہا ہے، اور جتنا انسان اس کی حقیقت سے آگاہ ہوتا چلا جاتا ہے اتنا وہ ذات حق کی معرفت کو پاتا چلا جاتا ہے، اور جو حجابات ہیں
جو بنیادی طور پہ تعین کا حجاب ہے، جو اس لحاظ سے بڑا ناگزیر ہے کہ یہ پوری کائنات کا نظام اسی پہ کھڑا ہے، یہ حجاب جتنا ہٹتا جائے گا اس تعین کے اندر رہتے ہوئے وہ حجابات سے نکل جائے گا اور ذات حق کی قربت اور معرفت سے بہرہ ور ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد پھر آتے ہیں جناب کہ ایک جیسا میں نے عرض کیا کہ کچھ مثالیں ہیں اور کچھ اصول اور قاعدے حضرت محمود شبستری بیان فرماتے ہیں۔ اب ایک قاعدہ بیان فرماتے ہیں جس کا عنوان یہ ہے کہ سالک راہ کو چاہیے کہ وہ تلاش حق کے لیے جد و جہد کرے، مجاہدہ کرے، کوشش کرے، اور اس کے اور حق کے درمیان جو رکاوٹیں، حجابات حائل ہیں، بعد کے اسباب حائل ہیں، دوری کے اسباب حائل ہیں، ان اسباب کو ہٹائے، دوری کے ان تمام مظاہر کو ہٹائے اور ذات حق کی قربت سے بہرہ ور ہونے کی کوشش کریں۔ اب اس کے اوپر کیا ارشادات ہیں؟ اب حضرت محمود شبستری بعض یہاں سے شروع کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ تو از عالم ہمی لفظ شنیدی بیا بر گوئی کہ از عالم چے دیدی۔ فرماتے ہیں کہ تو نے اس کائنات کے بارے میں صرف یہ سنا ہے، یہ عالم ہے، اس عالم ہی کے بارے میں تو جانتا ہے جو تجھے نظر آ رہا ہے۔ کیا تو نے کہ یہ غور کیا ہے کہ اس عالم سے تجھے کیا ملا ہے؟ یعنی اس عالم کے مشاہدے سے تو نے کیا پایا ہے، کیا حقیقت، کس حقیقت تک پہنچا ہے؟ چے دانستی ز صورت یا ز مانا چے باشد آخرت چوں است دنیا۔ یعنی تجھے صورت کا کیا پتہ چلا، معنی کا کیا پتہ چلا، دنیا کی حقیقت کا کیا پتہ چلا، آخرت کی حقیقت کا کیا پتہ چلا؟ یعنی ان حقائق سے تو کتنا شناسا ہوا ہے، کتنا تو ان چیزوں کے بارے میں عارف ہوا ہے۔ کدام است آ جہاں کانیست پیدا کہ یک روزش بود یک سال اینجا۔ فرماتے ہیں تو اسی عالم پہ رکا ہوا ہے، کیا تو نے یہ بھی سوچا ہے کہ ایک ایسا جہاں بھی ہے جو ابھی پیدا نہیں ہوا، جس کا ایک دن یہاں کے ایک سال کے برابر ہے؟ وہ کون سی کائنات ہے، وہ کون سا جہاں ہے؟ یعنی کائنات کے مظاہر کی وسعتوں کی طرف حضرت محمود شبستری جو ہیں وہ متوجہ فرما رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ جس عالم کو تو دیکھ رہا ہے صرف یہی عالم نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی عوالم ہیں، اس کے علاوہ بھی ذات حق کی شان کے مظاہر موجود ہیں۔ کیا تو نے اس طرف بھی توجہ کی ہے؟ ہمیں نبو جہاں آخر کے دیدی نہ مالا تبصروں آخر شنیدی۔ فرماتے ہیں کہ تو یہ جس دنیا کو دیکھ رہا ہے صرف یہی دنیا آخری دنیا نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی ایک دنیا ہے جس کے بارے میں تو نے نہیں سنا، مالا تبصرون۔ یعنی قرآن مجید کے اندر یہ سورہ الحاقہ ہے جس میں ارشاد ربانی ہے فلا اقسم ما تبصرون وما لا تبصرون انہ لقول رسول کریم۔ لوگو، اللہ قسم اٹھا کے فرما رہا ہے، قسم ہے ان چیزوں کی جن کو تم دیکھتے ہو اور ان چیزوں کی جن کو تم نہیں دیکھتے۔ یہ اللہ کے رسول کریم کا قول ہے قرآن مجید۔ تو اب دو عوالم کا ذکر قرآن مجید نے کیا، یعنی دو عوالم کی اللہ رب العزت نے قسم کھائی۔ وہ عالم جو نظر آ رہا ہے، جو ہمارے مشاہدے میں ہے، وما لا تبصرون، اور وہ عالم جو بھی ہمارے مشاہدے میں نہیں ہے۔ تو حضرت محمود شبستری فرما رہے ہیں کہ تو اسی پہ رکا ہوا، اسی عالم پہ، اس کے علاوہ بھی ایک عالم ہے جس کے بارے میں قرآن مجید ما لا تبصرون کہہ کے اشارہ کر رہا ہے۔ کیا تو نے اس کی حقیقت کے بارے میں بھی سوچا ہے، اس کے بارے میں بھی کبھی غور کیا ہے؟ اچھا، فرماتے ہیں بیان مثلہ ہن از ابن عباس شنو پس ہیشتن را نیک بشناس۔ فرماتے ہیں کہ اس سے بھی آگے دیکھ، اس سے بھی ایک بڑا عالم موجود ہے کہ قرآن مجید نے جس کو مثل ہن کہہ کے بیان کیا ہے۔ سورہ طلاق کی آخری آیہ مبارکہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن۔ اللہ رب العزت وہ ہے جس نے آسمان پیدا کیے اور 7 آسمان پیدا کیے اور انہی جیسی 7 زمینیں پیدا کیں، یتنزل الامر بینہن، اور ان سب کے درمیان اللہ کا امر اترتا ہے، لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، تاکہ تمہیں اس بات کا علم ہو جائے کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے اور اللہ کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے۔ تو اب یہ جو مثل ہن اس آیہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے لفظ فرمایا، ارشاد فرمایا، اس طرف اشارہ کر کے حضرت محمود شبستری فرما رہے ہیں کہ
مالا تبصرون میں کون کون سی کائناتیں اور کون کون سے عالم ہیں جو تمہارے مشاہدے میں نہیں ہیں، ان کا ایک حوالہ یہ ہے کہ خود قرآن مجید کے اندر ہے کہ اللہ رب العزت نے 7 آسمان پیدا کیے اور انہی جیسی 7 زمینیں پیدا کی. اور تفسیر ابن عباس کے اندر اور بھی اس کے اندر ہمیں حضرت سعید ابن جبیر اور بھی ریفرنس ملتے ہیں کہ جنہوں نے اس طرح اشارہ کیا کہ جس طرح اللہ رب العزت نے یہ ہماری دنیا پیدا کی، اس طرح کی اور دنیایں بھی ہیں، وہاں پر بھی ایسی نظام موجود ہیں، 7 زمینیں 7 آسمان. اور حضرت علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ چونکہ محاورہ عرب کا یہ ہے کہ 7 کا لفظ جہاں بھی آتا ہے، 70 کا لفظ جہاں بھی آتا ہے تو یہ لامحدود کے لیے ہوتا ہے. تو قرآن مجید کی آیت وہ اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ ضروری نہیں کہ 7 آسمان اور 7 زمینیں ہوں، اس سے زیادہ عالم بھی ہو سکتے ہیں. تو اتنی وسعتیں ہیں ذات حق کی شانوں کی. تو اب حضرت فرما رہے ہیں کہ کیا تو نے کبھی ان چیزوں کو دیکھا ہے؟ تو در خواب و این دیدن خیال است، ہر آنچ دید آئی ازو مثال است. فرماتے ہیں کہ تو جب اس کائنات کو جو دیکھ رہا ہے تو یہ تجھے ایک خواب کی صورت میں تو دیکھ رہا ہے، اور جو کچھ تو دیکھ رہا ہے اس سے بڑھ کے اس کی ایک مثال موجود ہے، اس کی ایک حقیقت موجود ہے. تو ایک ایسا وقت آئے گا جب تیری آنکھ کھلے گی تو تجھے اندازہ ہوگا کہ جو کچھ تو نے دیکھا یہ ایک خواب تھا، ایک تیرا تصور تھا. علامہ نے بڑی پیاری بات کی، فرماتے ہیں چوں در جنت خرامیدم پس از مرگ، بچشمم این زمین و آسماں بود، شکے با جان حیرانم در آویخت، جہاں بود آنکھ تصویر جہاں بود. علامہ کہتے ہیں کہ جب میں مرنے کے بعد جنت میں گیا تو میں جنت میں گھوم پھر رہا تھا تو میرے خیال میں یہ زمین و آسمان آ گئے. تو میں پریشان ہو گیا کہ یہ جو زمین آسمان چھوڑ کے میں جنت میں آ گیا ہوں، یہ جہان تھا یا جہان کی تصویر تھا، یہ کیا تھا؟ یعنی جیسے جیسے انسان اگلے عالم میں جاتا ہے تو پچھلا عالم جو ہے اس کو ایک خواب اور ایک خیال نظر آتا ہے. تو حضرت محمود شبستری یہی جو اس عالم کی حقیقت ہے اس طرف اشارہ فرماتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ تو در خوابے، کہ ابھی تو خواب میں ہے، اور جو کچھ تو دیکھ رہا ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے انسان خواب میں کوئی خیال دیکھ رہا ہوتا ہے. ایک ایسا وقت بھی آئے گا جب تو اگلے مشاہدوں میں ہوگا تو اس وقت کیا ہوگا، تجھے اندازہ ہوگا کہ تو جتنا وقت گزار کے گیا ہے وہ خواب کا وقت گزار کے گیا ہے. بصبح حشر چوں گردی تو بیدار، بدانی کہ این ہما وہم است و پندار. فرماتے ہیں کہ جب صبح حشر تیری آنکھ کھلے گی تو اس وقت کیا ہوگا، تجھے اندازہ ہوگا کہ جو کچھ تو دیکھ کے گیا یہ ایک وہم تھا. قرآن مجید میں ہے لقد کنت فی غفلۃ من ھذا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. سورہ کاف ہے کہ جب ہم تیری آنکھیں کھولیں گے، فکشفنا عنک غطاءک، جب تیری آنکھوں کے آگے سے ہم پردہ ہٹائیں گے تو تیری آنکھ جب صحیح دیکھے گی، فبصرک الیوم حدید، صحیح تیری نگاہ دیکھنے والی ہوگی، پھر تجھے اندازہ ہوگا کہ تو نے جو کچھ دیکھا وہ ایک خیال تھا اور تو غفلت میں تھا. غفلت کا تیرا سارے کا سارا جو تھا مشاہدہ تھا، تیرا سارا ملاحظہ تھا. کیوں برخیزت خیال چشم احول، زمین و آسماں گردد مبدل. فرماتے ہیں کہ جیسے انسان کی آنکھ کا جو بینگا پن ہے وہ دور ہوتا ہے تو اس کا زمین اور آسمان کو دیکھنے کا منظر بدل جاتا ہے. بینگی آنکھ کے ساتھ، آنکھ کے نقص کے ساتھ جب انسان زمین اور آسمان کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ کچھ اور دیکھ رہا ہوتا ہے. تو جیسے اس کی آنکھ کا نقص دور ہوتا ہے تو پھر اس کے مشاہدے کا معاملہ بدل جاتا ہے، پھر اس کے لیے جو منظر ہے اس کی حقیقت بدل جاتی ہے، اس کی کیفیت بدل جاتی ہے. تو اس وقت تک جو کچھ تم دیکھ رہے ہو، فرماتے ہیں یہ ایک وہم کا شکار ہونے کی وجہ سے تو ایک ناقص مشاہدہ کر رہا ہے اس کائنات کا. یعنی قاعدہ بیان کرتے کرتے کیا فرما رہے ہیں، پہلے انہوں نے کیا کیا، جب اس قاعدے کو بیان کیا، یعنی یہ قاعدہ کیا بیان فرما رہے ہیں، ہمارے مشاہدے کو مبنی بر حقیقت مشاہدہ بنانے کے لیے قاعدہ بیان فرما رہے ہیں کہ ہم وہم سے نکل کے حقیقت کو دیکھیں. اب وہم میں ہم کیسے ہیں اس کو کلیئر کرنے کے لیے فرما رہے ہیں کہ جو عالم تم دیکھ رہے ہو تنہا یہی عالم آخری عالم نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سے عوالم ہیں جن تک ہماری نگاہ کی رسائی نہیں ہے. ساتھ فرما رہے ہیں کہ اس عالم کے اندر رہتے ہوئے بھی تم جو مشاہدہ کر رہے ہو یہ بالکل ایسے جیسے انسان خواب میں کوئی خیال دیکھتا ہے. جیسے ہی تمہاری خواب سے آنکھ کھلے گی تو تمہارا مشاہدہ بدل جائے گا. تو
تمہارے مشاہدے کی کیفیت بدل جائے گی، تم پہ ایک اور حقیقت کھلے گی، تم کسی اور حقیقت تک پہنچو گے۔ مطلب یہ ہوا کہ تعین کے اندر رہتے ہوئے ہم چشم احول کے ساتھ مشاہدہ کر رہے ہیں، آنکھ کے ایک نقص کے ساتھ مشاہدہ کر رہے ہیں، بینگی آنکھ کے ساتھ مشاہدہ کر رہے ہیں، ایک وہم میں گرفتار ہوتے ہوئے کائنات کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ لہذا اس مشاہدے کے جو حاصلات ہیں، جو فائنڈنگز ہیں، وہ حتمی نہیں ہیں، ان پہ ہم ان کو آخری سمجھنا ہمارے لیے جو ہے وہ کوئی منزل اور کامیابی نہیں ہے۔ اس سے نکل کے حقیقت تک پہنچنا وہ اصل میں ہماری کامیابی ہے۔ اب اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ فرماتے ہیں بکون اکنوں کے کردن می توانی جو نہ توانی چسود آنگ گہے کے دانی۔ فرماتے ہیں اب وقت ہے کوشش کرنے کا، اب وقت ہے مجاہدہ کرنے کا، کہ اب تیرے پاس وقت ہے، استعداد ہے، صلاحیت ہے، کوشش کی فرصت ہے۔ جب یہ فرصت تیرے پاس نہ رہی اور یہ ساری زندگی کا سفر لپیٹ دیا گیا، فبصر کا یوم حدید، اس وقت حقیقت کو دیکھا تو کیا دیکھا؟ اب وقت ہے کہ تو حقیقت کا مشاہدہ کرے، اور حقیقت کا مشاہدہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے۔ جہاں آنے تو ماندہ عاجز جے تو محروم تر کس نیست ہرگز۔ فرماتے ہیں یہ ساری کائنات تیرا سرمایہ ہے اور تو محروم ہے۔ تجھ سے بڑا محروم کون ہوگا؟ تجھ سے بڑا تنگ دست کون ہوگا؟ یعنی تو کائنات کا حاصل تھا۔ اگر تو کائنات کی حقیقی طور پہ اس کا مشاہدہ کر کے اس کی حقیقت تک پہنچنے کی صحیح کرتا، اپنی حقیقت کو پانے کی کوشش کرتا، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا؟ تو ذات حق تک پہنچتا۔ جب تو ذات حق تک پہنچتا تو تو حقیقی معنوں میں اس کائنات پہ قاہر و حاکم ہوتا۔ تو اس منصب سے دور رہا۔ کیوں دور رہا؟ کہ تو نے کوشش نہیں کی۔ اچھا، اسی زمرے میں گلشن راز جدید میں علامہ نے بھی اسی طرف الفاظ دیگر اشارہ فرمایا۔ علامہ فرماتے ہیں مانے پا در بیابان طلب سست نخستیں گیر عالم کے در تست۔ فرماتے ہیں کہ اس حقیقت کی تلاش میں سستی نہ کر، طلب کے اس میدان میں اپنا قدم سستی سے اور غفلت سے نہ رکھ، بلکہ سراپا جد و جہد اور کوشش بن جا، اور سب سے پہلے اپنے من کی دنیا کی تصویر کی کوشش کر۔ اگر این ہر دو عالم را بگیری ہم آفاق میرد تو نہ میری۔ فرماتے اگر تو ان دونوں عوالم کی حقیقت سے آشنا ہو جائے گا، ظاہر اور باطن سے، تو تمام کائنات مر بھی جائے تجھے موت نہیں آئے گی، تو زندہ جاوید رہے گا۔ تو وہی بات حضرت محمود شبستی فرما رہے ہیں کہ بکن اکنوں کے کردن می توانی، اب وقت ہے کہ تو کوشش کر اس معرفت تک پہنچنے کی اور اس وہم سے نکلنے کی، اس دوری سے نجات پانے کی۔ ذات حق اور تیرے درمیان جو حجاب حائل ہے، اس حجاب کو ہٹانے کی، اور اپنے آپ کو حقیقی معنوں میں مظہر حق بنانے کی۔ اب وقت ہے کوشش کر، اور اس باب میں سستی نہ کر، کوتاہی نہ کر۔ چو محبوساں بیک منزل نشستہ بدست عجز پائے خیش بستہ۔ فرماتے ہیں تجھے کیا ہوا؟ تو قیدیوں کی طرح بیٹھا ہوا ہے اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھا ہے، اور اپنے آپ کو اس کمزوری سے، اس محرومی سے نکالنے کے لیے اور جو اصل بخت کی یاوری ہے اس تک پہنچانے کے لیے کوشش نہیں کر رہا۔ تجھے اس طرف بڑھنا چاہیے اور یہ کوشش کرنی چاہیے۔ زنا چو ناکساں عقل و دینت چرا مرداں را عیشا گزینت۔ فرماتے ہیں کہ تو عورتوں کی طرح جو عقل اور دین میں کامل نہیں ہوتی، کیوں اسی پہ مکتفی ہو کے بیٹھ گیا، اسی پہ اکتفا کر کے بیٹھ گیا ہے؟ یعنی تیری فہم کامل نہیں ہے معرفت کے باب میں، تو ایک واہم تعین میں گرفتار ہے۔ اس نقص کو تو لے کے اسی پہ کافی و شافی اپنے آپ کو سمجھ کے اور اسی پہ اطمینان کر کے بیٹھ گیا ہے۔ تجھے چاہیے کہ اس نقص سے نکل، اس نقص سے آگے بڑھ۔ اگر مردے بروں آ و نظر کن ہر چایت بپیشت ازاں گزر کن۔ فرماتے اگر مرد ہے تو آگے بڑھ، یہاں نہ رک، تیری منزل اس سے آگے ہے، اور تیرے راستے میں جو جو رکاوٹیں آئیں تو ان رکاوٹوں سے آگے بڑھ، ان رکاوٹوں کو دور کر۔ اگر تو ان رکاوٹوں سے آگے نہیں بڑھے گا تو کیا ہوگا کہ تو اسی نقص کو لے کے چلتا رہے گا، اور تیری ذات نقص کی حامل رہے گی،
اور تو معرفت کے کمال تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اچھا، اب یہ جو تحریک دیتے ہیں، اس تحریک دینے کے بعد یعنی یہ پورا جو قاعدہ اس کے اندر وہ کیا فرما رہے ہیں ہمیں، یہ پہلا یہ شعور دے رہے ہیں کہ ہمارا جو فہم ہے، ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ ایک نقص سے وہم تعین کی وجہ سے ناقص ہے۔ اس کے بعد پھر تحریک فرماتے ہیں، ہمیں اس طرف چلاتے ہیں کہ آپ کوتاہی کو، سستی کو، غفلت کو چھوڑیں اور سراپا جد و جہد بن کے اس نقص کو دور کرنے کی کوشش کریں اور معرفت حق تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ اب معرفت حق تک پہنچنے کی کوشش کیسے کریں؟ اس کے لیے پھر 3 پیٹرنز حضرت محمود شبستری اس قاعدے کے اندر متعارف کرواتے ہیں، 3 اسالیب متعارف کرواتے ہیں، 3 طریقے متعارف کرواتے ہیں۔ ایک طریق موسوی، سب سے پہلے طریق ابراہیمی کا ذکر کرتے ہیں، پھر طریق موسوی کا ذکر کرتے ہیں، اور پھر طریق محمدی کا ذکر کرتے ہیں۔ اور یہ ایک لحاظ سے اس قاعدے کا حاصل ہے، جہاں پہ آ کے وہ اس قاعدے کو ختم کرتے ہیں، اس بات کو مکمل فرما دیتے ہیں۔ جب سب سے پہلے طریق ابراہیمی کا ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اب تو اگر اس پہ راضی ہو گیا ہے کہ تو مجاہدے کی راہ پہ چل پڑے، تو کیسے تو نے مجاہدہ کرنا ہے، کیسے جد و جہد کرنی ہے؟ فرماتے ہیں خلیل آسا برو حق را طلب کن، تو حضرت ابراہیم کی طرح چل اور حضرت ابراہیم کی طرح راستے کو طے کر اور حق کی تلاش کر، شب را روز و روز را بشب کن، اور اتنی جد و جہد کر کہ دن کو رات اور رات کو دن کر دے۔ یعنی تجھے اس جد و جہد میں، اس جان کھپانے میں، اس مشقت میں، اس شدت طلب میں شب و روز کا امتیاز جو ہے وہ تیری زندگی میں باقی نہ رہے۔ سراپا جہاد اور سراپا جد و جہد بن کے حضرت ابراہیم کی طرح آگے بڑھ۔ اب فرماتے ہیں حضرت ابراہیم کی طرح کیسے آگے بڑھ؟ ستارہ با ماں خورشید اکبر بود حس و خیال و عقل انور۔ فرماتے ہیں جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کو دیکھا، کچھ نقطہ نظر بنایا، پھر اس کو بدلا، پھر چاند کو دیکھا، ایک نقطہ نظر بنایا، پھر اس کو بدلا، پھر خورشید کو دیکھا، ایک نقطہ نظر بنایا، پھر اس کو بدلا، حتیٰ کہ وہ حق تک پہنچ گئے۔ یہی صورتحال تیرے لیے حس، خیال اور عقل کی ہے۔ یعنی تو بھی جب اپنی حس کو دیکھے گا، اپنے خیال کو دیکھے گا، اپنی عقل کو دیکھے گا، تو بھی انہی نتائج تک پہنچے گا جن نتائج تک ستارہ، چاند اور خورشید اور سورج کو دیکھنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچے۔ اب وہ کس طرح پہنچے، کیا ہوا؟ اب ہم قرآن مجید کی طرف آتے ہیں۔ یہ تفصیلات قرآن مجید میں سورہ انعام کے اندر موجود ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ نُورِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ ہم نے ابراہیم کو آسمان اور زمین کے مشاہدے کروائے تاکہ وہ صاحب یقین میں سے ہو جائیں۔ کیسے کروائے؟ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلَ رَأَىٰ كَوْكَبًا، جب انہوں نے رات دیکھی اور رات چھا گئی تو انہوں نے دیکھا کہ اس میں تارا چمک رہا ہے۔ فرمایا قال ھذا ربی فلما آفل قال لا احب الآفلین۔ اچھا، جب سورج انہوں نے تارے کو چمکتا دیکھا تو سمجھا یہ ان کا رب ہے، لیکن جب وہ ڈوبا تو انہوں نے کہا مجھے ڈوبنے والوں سے محبت نہیں، میں ڈوبنے والوں کو اپنا رب نہیں بنا سکتا۔ پھر چاند کی طرف متوجہ ہو کہ وہ بعض جگہ چمک رہا تھا، پھر وہ بھی ڈوب گیا۔ فلما آفلا، جب چاند بھی ڈوب گیا، قال لئن لم یخدنی ربی لاکونن من القوم الضالین، تو انہوں نے اب اس چاند سے بھی مایوس ہو گئے۔ فرمایا اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو خدا نہ خواستہ میں ضالین میں سے نہ ہو جاؤں، جو منزل گم کر چکے ان میں سے نہ ہو جاؤں۔ پھر انہوں نے سورج کو دیکھا، شمس سے باز گا، وہ بھی چمک رہا تھا۔ ھذا ربی ھذا اکبر، فرمایا یہ بڑا ہے، یہ میرا رب ہو۔ فلما آفلت، وہ بھی ڈوب گیا۔ فرمایا قال یا قوم انی بری مما تشرکون، فرمایا میری قوم میں ہر اس چیز سے بری ہوں جس کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ یعنی تمام مظاہر کائنات سے وہ انہوں نے رخ موڑ لیا۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، فرمایا میں اپنا رخ کلیتاً اللہ کی طرف کرتا ہوں اور میں اسی کی طرف حنیف ہوتا ہوں، اسی کی طرف اپنی اطاعت کا رخ کرتا ہوں، اور وہی میرا رب ہے، اور میں ہر طرح کے شرک سے بری و ذمہ ہوں، اس سے میں کنارہ کشی اختیار کرتا ہوں۔ اب اس تفصیل کو لیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بگرداں ازیں ہماں ہے راہ رو روئے
ہمیشہ لا احب العافلین، گوئے فرماتے ہیں کہ تو اپنے رخ کو ان سب سے ہٹا لے اور انی لا احب العافلین کا راستہ اختیار کر لے. یعنی جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا، دو باتیں. پہلا انہوں نے یہ فرمایا کہ انی لا احب العافلین، مجھے ڈوبنے والوں سے کوئی امید نہیں. دوسری بات یہ فرمائی لا لم یخدنی ربی، اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو پھر منزل نہیں ملنی. فرماتے ہیں تیری عقل، تیری حس، تیرا خیال، یہ سب آفلین میں سے ہیں، ان پر انحصار کرنا تجھے ذات حق تک نہیں لے کے جائے گا. تجھے ذات حق تک جو اسوہ لے کے جائے گا وہ کون سا اسوہ ہے؟ وہ ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو کلیتاً سپرد حق کیا. ذات حق تک انسان کو صرف اللہ کا فضل جو ہے اور اللہ کی طرف سے کشش پہنچا سکتی ہے. اس فضل اور اس کشش کا حامل بننے کے لیے جو راستہ ہے وہ اللہ کی اطاعت کا راستہ ہے، تزکیے کا راستہ ہے، تصفیے کا راستہ ہے، ذکر کا راستہ ہے، تجرید کا راستہ ہے، جس پہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں. اور یہی وہ بنیادی فرق ہے فکر کا جو اہل عقل و فلسفہ اور اہل دل کے درمیان ہے. کہ اہل دل کے یہاں فکر کہتے کس کو ہیں کہ باطل سے حق کی طرف چلنا، اور چلنا کیسے؟ تجرید کے ذریعے سے، تزکیے کے ذریعے سے، تصفیے کے ذریعے سے، ذکر کے ذریعے سے، تا آن کے حدیث قرب نوافل کا حال بندے کو اس سطح پہ میسر آ جائے، اس سطح پہ آ جائے، حاصل ہو جائے کہ جیسے پہلی مثال میں حضرت محمود شبستری نے بیان کیا کہ اس عالم کے مشاہدے کے اندر بندہ حق کو دیکھ سکے، حق کا مشاہدہ کر سکے، بی یسمع و بی یبصر کی صورت میں. اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب اسوہ ابراہیمی کو اپناتے ہوئے، اسوہ ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے سالک آفلین سے نگاہ ہٹا لے، آفلین سے امید ہٹا لے، اور آفلین سے امید ہٹا کے فضل حق کے ساتھ اپنی امیدیں وابستہ کرے. اور جیسی وہ فضل حق پہ منحصر ہوگا تو پھر وہ اپنی ذات سے اٹھے گا تو فضل حق کی طرف جائے گا. کیونکہ جب تک وہ اپنی عقل کے اوپر انحصار کرے گا تو وہ اپنی ذات کے زنار کو کبھی نہیں توڑ سکتا. جیسی وہ فضل حق کی طرف دیکھے گا، اللہ کے فضل کی طرف، اللہ کی ہدایت کی طرف دیکھے گا، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اپنی ذات، اپنے نفس، اپنی خواہشات، ان سب کو محو کرے گا، مٹائے گا تو اس طرف آ سکے گا. فرماتے ہیں ایک تو یہ طریقہ ہے. دوسرا طریقہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں دوسرا طریقہ موسوی ہے. اگر ایسا ہے نہیں ہے تو پھر ویا چو موسیٰ عمران دریرا برو تا بشنوی انی انا اللہ، یا پھر موسیٰ علیہ السلام کا راستہ اختیار کر لے تاکہ تجھے یہ آواز آئے کہ انی انا اللہ رب العالمین، میں ہوں اللہ کائنات کا رب. اور یہ راستہ کیسے اختیار کرنا ہے؟ اچھا، اب اس راستے کی طرف بھی حضرت محمود شبستری جو ہیں وہ قرآن مجید کی طرف اشارہ فرماتے ہیں. جب ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں تو اسوہ موسوی میں ہمیں کچھ بنیادی نکات ملتے ہیں، جن نکات سے وہ میکانزم، وہ لائے عمل نکھر کے سامنے آتا ہے جس طرف ان اشعار میں حضرت محمود شبستری اشارہ فرما رہے ہیں. پہلا، جب ہم اسوہ موسوی کو معرفت حق کے باب میں دیکھتے ہیں تو اس میں پہلا جو مرحلہ ہے وہ کیا ہے؟ پہلا مرحلہ فکر کو کلیئر کرنا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سورہ کاف کے اندر ہے، جب حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش کے لیے نکلے تو انہوں نے ایک بات ارشاد فرمائی جس کو قرآن مجید نے محفوظ رکھا. قرآن مجید فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا، کہ حضرت موسیٰ نے اپنے ساتھی نوجوان اپنے ساتھی سے کہا کہ میں اس وقت تک خضر کی تلاش کے لیے سفر جاری رکھوں گا جب تک مجمع البحرین پہ نہ جا پہنچوں، یا میں پھر ہمیشہ چلتا ہی رہوں گا. یعنی مجمع البحرین کو لے کے چلنا ہے، ظاہر اور باطن کو جمع کرنا ہے. جب تک ظاہر اور باطن کو جمع نہیں کریں گے اس وقت تک جو فہم ہے وہ کامل نہیں ہوگا. اور جب تک فہم کامل نہیں ہوگا، جب تک دونوں آنکھوں سے نہیں دیکھا جائے گا، اس وقت تک مشاہدہ جو ہے آپ کی جو ہے وہ اس تک پہنچنے کی کوئی سبیل ہی پیدا نہیں ہوگی. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات کیا ہے؟ دوسرا یہ فرماتے ہیں کہ جب کوہ طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بلایا تو پوچھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ فعصا، جیسے پہلے کوسچن میں اس کو
ہم ڈسکس کر چکے ہیں پیچھے کہ اللہ رب پھر حکم ہوا کس کو؟ القِ عصا کا، عصا کو چھوڑ دے. یعنی جو تیرے پاس اپنے عقل کے اسباب ہیں، اپنے فکر کے اسباب ہیں، عقلی اسباب ہیں، ان اسباب سے کنارہ کش ہو جا. دوسرا مرحلہ یہ ہے. اور تیسرا کیا؟ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مشاہدے کی التجا کی، قال رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی، جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، مجھ پر اپنی تجلی فرما تاکہ میں تجھے دیکھ سکوں، تو جواب میرا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. ہاں اس پہاڑ پہ تجلی کرتے ہیں، اگر پہاڑ سلامت رہا تو بھی دیکھ لے گا. اور جب تجلی ہوئی تو کیا منظر ہوا؟ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا فلما افاق، تو موسیٰ بے ہوش ہو گئے. اور جب وہ اٹھے فرمایا قال سبحانک تبت الیک وانا اول المسلمین، تو انہوں نے فرمایا ہے اللہ تو پاک ہے، میں اپنے اس ارادے سے توبہ کرتا ہوں جو میں نے تیری بارگاہ میں عرض کیا تھا. اب اس تفصیل کو سامنے رکھیں. اب حضرت محمود شبستی فرماتے ہیں تا ترا کوئی ہستی پیش باقی است، جواب لفظ ارینی لن ترانی است. فرماتے ہیں جب تک تیری اپنی ہستی باقی ہے، تو اپنی ہستی سمیت جب ذات حق تک پہنچنے کی کوشش کرے گا تو تجھے جواب جو ملے گا وہ ہوگا لن ترانی، تو ہمیں نہیں دیکھ سکتا، ہم تک نہیں پہنچ سکتا. حقیقت کا ربا ذات تو کا است، اگر کوہ توئی نبود چہرہ است. فرماتے ہیں کہ حقیقت کی مثال اس مقناطیس کی سی ہے جو کاہ کو، گاس کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. لیکن اب گاس کو کب وہ مقناطیس نہیں کھینچے گا؟ جب اس کے درمیان کوئی کوہ موجود ہو، کوئی پہاڑ موجود ہو. جب حقیقت اور تیرے درمیان تیری ہستی کا پہاڑ کھڑا ہے تو وہ کیسے تجھے اپنی طرف کھینچے گا؟ جب تو اپنی ہستی کے پہاڑ کو درمیان سے ہٹا دے تو پھر کوئی دوری نہیں ہے، پھر تیرے لیے اللہ کی قربت میں کوئی رکاوٹ حائل نہیں ہے. تو اب وہی بات کہ جب تک ہستی تیری باقی ہے اور تو اپنی ہستی کے اسباب پہ انحصار کر کے، اپنی عقل پہ انحصار کر کے ذات حق تک پہنچنا چاہتا ہے، تو پھر تجھے ذات حق تک رسائی کی کوئی سبیل نہیں ملے گی. تو اسوہ موسوی کیا بتا رہا ہے کہ سب سے پہلے اپنی ہستی کی قید سے نکل. جب تو اپنی ہستی کی قید سے نکلے گا تو پھر تیرے لیے ذات حق کی قربت ایسی ہوگی جیسے وہ جو کہربا ہے، یعنی وہ مقناطیس جس کو تھوڑا سا رگڑیں تو وہ گاس کو کھینچ کے اپنے قریب کر لیتا ہے. تو پھر تھوڑا سا ذات حق کی کشش تجھے ساری دوریوں کو، تیری دوریوں کو قربت میں بدل دے گی. لیکن اس میں جو چیز حائل ہے وہ کیا ہے؟ وہ تیری ہستی کا پہاڑ کھڑا ہے درمیان میں، اس پہاڑ کو ہٹانے کی ضرورت ہے. اچھا، اب اسوہ موسوی کو بیان کرنے کے بعد اب اسوہ محمدی پہ آ جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ گدائے گردد از یک جذبہ شاہ بیک لحظہ دہد کوہ بقاہ. فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آنے والا ایک جذبہ کشش کیا کرتا ہے؟ شاہ، گدا کو شاہ بنا دیتا ہے. وہ گدا کو شاہی کے منصب پہ لے جاتا ہے اور کاہ کو کوہ بنا دیتا ہے. ایک لہجے کے اندر کاہ کو کوہ کے درجے پہ لے جاتا ہے. تیرے پاس ایک راستہ اسوہ نبوی کی صورت میں موجود ہے. وہ کیا راستہ موجود ہے؟ فرماتے ہیں برو اندر پہ خواجہ با اسرا تفرج کن ہم آیات کبرا. تو اسرا کا راستہ اختیار کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں تاکہ تو آیات کبرا تک پہنچ سکے. اب یہ اسرا کا راستہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ پاک اب ہم دیکھتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ وہ سراپا تسلیم و رضا ہے. یعنی تو سراپا تسلیم و رضا بن جا. جب تو سراپا تسلیم و رضا بن جائے گا تو کیا ہوگا؟ تیرے لیے قربت کے راستے کھول دیے جائیں گے اور تجھے آیات کبرا کا مشاہدہ کروایا جائے گا. یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے خود مطالبہ کیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ انہیں کہنا پڑا سبحانہ کا، اے اللہ تو پاک ہے، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. لیکن ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے خود قربت سے بہرہور کیا اور اس کو بیان کیسے کیا؟ سبحان الذی اسریٰ. یعنی اللہ نے اپنی پاکی کو خود بیان کیا اور اپنی شان سبحانیت کو خود بیان کیا. حضور کی شان معراج کو بیان کرتے ہوئے فرق بڑا واضح نظر آ گیا کہ جہاں پہ ہستی کا کوئی شائبہ موجود تھا اس کا نتیجہ کچھ اور نکلا، اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
کا درجہ کمال تسلیم و رضا اور ذات حق میں فنائیت کا ہمیں ایک نظر آتی ہے، شان نظر آتی ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ رب العزت نے خود معراج سے اور اسراء سے بہرور کیا اور قربتوں سے بہرور کیا. فرماتے ہیں بروں اسرائے ام ہانی بگو مطلق حدیث من رآنی. فرماتے ہیں تو ام ہانی کے گھر سے نکل تاکہ تجھے من رآنی فقد رأى الحق کی حقیقت مل سکے. یعنی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی سیدہ حضرت ابو طالب کی دختر آپ کی بیٹی کے گھر آرام فرما تھے تو اللہ رب العزت نے آپ کو معراج سے بہرور کیا. ہانی کا معنی ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص اپنی احوال پہ جو مطمئن ہو، خوشحال ہو اور جو کچھ اس کے پاس موجود ہے اس پہ مکتفی ہو تو کہتے ہیں یہ ہانی ہے. یعنی فرما یہ رہے ہیں حضرت محمود شبستری کہ تو اپنی موجودہ حالت سے نکل، اپنی موجودہ کیفیت سے نکل اور اپنے آپ کو کلیتاً سپرد خداوند کر، ذات حق میں فنا کر. جب تو یہ کرے گا تو اس سے کیا ہوگا کہ تجھے اللہ کی اس قربت سے بہرور کیا جائے گا جہاں تجھ پر من رآنی فقد رأى الحق کی حقیقت کھلے گی. گزر کن ز کاف کنج کونین نشیں بر کاف قرب کعبہ قوسین. کونین کے کنج جو ہے، کونین کے گوشوں سے، اس کائنات کے گوشوں سے اگر تو نکل جائے تو کعبہ قوسین او ادنا کی قربتوں پہ جا پہنچے گا اور تجھے اس منزل سے بہرور کیا جائے گا. دہ دھک مرتورا ہر آنچ خواہی نمائندت ہم اشیاء کما ہے کہ تجھے اللہ ہر وہ چیز عطا کرے گا جس کی تو خواہش کر رہا ہے اور اشیاء کما ہی کی تجھے معرفت، یعنی کائنات کی حقیقت کی معرفت تجھے عطا کی جائے گی. آخری جو راستہ ہے جو اسوہ نبوی ہے، یہاں پہ جو محمود شبستری لا رہے ہیں، یہاں کیا فرما رہے ہیں کہ بندہ اپنی ہستی سے نکلے اور اپنے آپ کو ذات حق میں فنا کرے. بس ایک دو جملے کر کے ہم اس کو اب کنکلوڈ کر رہے ہیں. حضور غوث الثقلین کا ایک فرمان پاک ہے جس کو حضور خواجہ عبدالرحمن شوروی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب مجموع صلوات رسول شریف میں نقل کیا. فرماتے الہی ارادتی ارادتوں کا وانا فی الحقیقت ما انا. الہی میرا کوئی ارادہ نہیں، میرا ارادہ وہی ہے جو تیرا ارادہ ہے، تیرا ارادہ ہی میرا ارادہ ہے، میں فی الاصل موجود ہی نہیں ہوں. بلکہ اس کو ایک اور جگہ فرماتے ہیں وم ہنی انی حتی لا اشہد انی وابکنی بک لا بی. ہے اللہ میری ہستی کے احساس سے مجھے نکال دے، وابکنی بکا لا بی. ہے اللہ مجھے اپنے ساتھ بقا عطا کر، مجھے وہ بقا عطا نہ کر جو میرے ساتھ ہو. یعنی میں اپنے احساس و شعور کو اپنی ہستی کے ساتھ ہوتے ہوئے لے کے نہ چلوں، بلکہ مجھے ہستی کا ایسا احساس عطا کر جس میں نہ ہوں، صرف تو ہی تو ہو. یہ وہ مرحلہ ہے فنائیت کا جہاں پر وہ حجابات جو عقل پہ نثار کرتے ہوئے یا اپنی ہستی کے احساس کا بوجھ لے کے چلتے ہوئے حائل ہوتے ہیں، وہ حجابات خود بخود زائل ہو جاتے ہیں. لیکن ظاہر ہے یہ وہ معاملہ ہے، وہ مرحلہ ہے جس کا تعلق فہم سے زیادہ کلیتاً حال اور تجربے اور انکشاف کے ساتھ ہے. اور یہ حال، تجربہ اور انکشاف حال سے گزرنے کے ذریعے میسر آتا ہے. یہ عملی حقیقت ہے جو عملی انداز سے ہی اور عملی معاملہ کرنے سے ہی کھل سکتی ہے. اور یہ عملی معاملہ کیا ہے؟ یہ صوفیاء کے تزکیے کا، تصفیے کا اور ذکر کی فنائیت کا عمل ہے، جس کے اوپر جتنا ہم صوفیاء کے اس راہ روشن پہ چلتے ہیں اتنا اس حقیقت کا انکشاف بندے پہ ہوتا چلا جاتا ہے. اس پہ اکتفا کرتے ہیں بارگاہ رب العزت میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمیں اس منزل آفرین، منزل آشنا فکر کی حقیقی فہم اور اس کی شرح صدر عطا فرمائے اور اس پر کما حق کا وقار بند ہونے اور ذات حق کی قربت سے بہرور ہونے کی سعادتوں سے ہمیں نوازے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.